الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں. اللہ اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے کہ خدا کی عزت و کبریائی کی قسم میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک اور پھر جمعۃ المبارک اور پھر اتنی عظیم نعمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مسند ابی یعلا کی روایت ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں، جمعہ وہ ایسا عظیم دن ہے جس کو رب الجلال نے سارے دنوں کا سردار بنا دیا، سارے دنوں کا سردار. اور پھر ساتھ فرمایا الجمعۃ حج المساکین، مسکینوں کا حج رب الجلال نے جمعے کو بنا دیا. اب یہاں تک بات رک جاتی نا تو قابل قبول تھی. اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب رؤوف الرحیم ہے، رب العالمین ہے، تو پھر ہمارے آقا کریم کی تو رحمت للعالمین ہے نا. آپ نے بات روکی نہیں، آپ نے فرمایا باقی دن ہونگے جمعے دے ہر گھنٹے رب الجلال 6 لاکھ بندیاں دوزخ کو آزاد کر کے جنت عطا کرنا. ہر گھنٹے 6 لاکھ. اور پھر یہ جو دوزخی جنتی بن جاتے ہیں وہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر فرضوں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں تک آ جاتا ہے، وہاں پر پھر رمضان کے جمعے میں 6 لاکھ کہا نہیں، 6 سے 60 80 لاکھ دوزخی جنتی بن جاتے ہیں. نیت کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں. نیت کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے 30ویں پارے میں سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا، ہم نے کچھ حکم دیا نہیں ان کو، صرف ایک چیز کا حکم دیا ہے الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. دین کا کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو اخلاص نیت کے ساتھ کرنا. نیت ضروری ہے، نیت اصل میٹر ہے. فوکس کرنا ہے کہ نیت کس کو کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار رب نے کس پر رکھا ہوا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں خوبصورت چیز ہے نا نیت کرنا، بہت ہی خوبصورت چیز ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم سنن ابی داؤد کی روایت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نہ راتی بیٹھا ہوئے کہ بیٹھ کے اچانک ذہن وچ خیال کرے بس تہجد پڑھا ہے. کی پڑھا؟ تہجد پڑھوں گا. اور اب وہ سو جائے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھنی ہے. صبح اس کی آنکھ کھلے فجر کے ٹائم، تہجد تو رہ گئی. رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کہتے ہیں رب ملائکہ کو بلا کے کہتا ہے کوئی گل نہیں، میرا بندہ ہے نا تہجد نہیں پڑھی، نیت کی تھی سینا ہے دے نامہ اعمال ہے تو تہجد پڑھن دا ثواب نہیں. سبحان اللہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مفسرین نے تفسیر لکھی، امام قرطبی تفسیر قرطبی بھی،
امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمیہ میں، امام بیہقی شعب الایمان میں، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام میں، امام ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق۔ میں یہ کتابوں کے ریفرنس بہت کم دیا کرتا ہوں، وہاں پر دیتا ہوں جہاں پر میرے دل کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ورنہ ریفرنسز نہ بھی دینا تو ہمارا دل کہتا ہے ہمارے محمد مصطفیٰ سچے نبی واقعہ کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے ملائکہ کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے میرے سامنے میرے بندے کا نامہ اعمال کو پیش کرو۔ ملائکہ نامہ اعمال پیش کر دیتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نامہ اعمال رب ہے نا، رب العالمین ہے نا، چاہتا تو یہ ہے سارا نامہ اعمال پڑھ لوں، لیکن آپ تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، تاجدار کائنات نے فرمایا رب سارا نامہ اعمال نہیں پڑھتا، صرف پہلا صفحہ پڑھتا ہے اور آخری صفحہ پڑھتا ہے، صرف پہلا صفحہ اور آخری صفحہ، اور وہ پڑھ کر نا ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، پہلا صفحہ پڑھا آخری صفحہ پڑھا، بیچ میں اس نے جو بھی عمل کیا ہے نا خدا اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کا صبح اٹھنا بھی رب کی عبادت میں ہو، جس کا سونا بھی رب کی عبادت میں ہو، اٹھے بھی تو وہ نماز پڑھتا ہو، سونے سے پہلے بھی تراویح پڑھ کر نماز پڑھتا ہو، خدا کی قسم رب پہلا اور آخری صفحہ دیکھ کر کہے گا میرے بندے نے وچ جڑا کام بھی کیتا ہے نا میں رب اپنی شان کریمی دے صدقے انہوں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ ایک بندے نے نا جہاد کیا اور جہاد کر کے نا وہ شہید ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے نا بڑا تعریفیں بیان کی کہ یہ شہید ہو گیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر لڑا ہے، شہید ہوا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتیل الایمان، قتیل الایمان، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑا تھا، گدھے کے لیے لڑا تھا، اللہ کے لیے نہ لڑا، یہ گدھے کے لیے لڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جہاد کیا ہے، تلوار اٹھائی ہے، دین میں آیا ہے، آپ کی خاطر اس نے جہاد کیا، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کی، کہاں سے ہو گیا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ جب جہاد ہو جائے نا تو مجھے مال غنیمت میں کافروں کا سامان بھی ملے جس میں گدھا ہو۔ اس نے تو گدھے کے لیے جہاد کیا، یہ قتیل الایمان ہے۔ اور دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت بتائی، نیت کہا صحابہ اسی کہ میرے نالے تے جہاد تے آئے ہوئے ہو نا، لیکن کچھ تاڑے پائی ایہو جے بھی نے جڑے مدینہ پاک وچ نے جو ثواب رب تانوں دے رہا ہے رب انہاں نوں بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب ہمیں تو مل رہا ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں آئے ہیں، وہ تو مدینہ پاک میں بیٹھے گھروں میں اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھے، انہیں جہاد کا ثواب کہاں سے مل رہا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا بے شک نہیں آئے، کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے ہیں، لیکن ہے مدینہ پاک میں، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ تو یہ جو نیت ہوتی ہے اس کا اخلاص، آخری بات اور میری گفتگو مکمل، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک واقعہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا نیت کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو نیت کا پتہ چل جائے نا تو خدا کی قسم حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت ہی کر لینا اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وعمل المنافق خیر من نیتہ او کما قال، اور منافق عمل کر لے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کی نیت اتنی بہتر نہیں ہوتی کیونکہ منافق ڈستا رہتا ہے، اور مومن خالی نیت ہی کر لے نا عمل نہ کر سکے رب اسے عملوں کا ثواب عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم ایک نیکی کرو نا رب اسے ایک نہیں لکھتا، 10 گنا بڑھا کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا۔ تو اس واقعے کی طرف میں آتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قحط پڑ گیا اور اب ہر کسی کے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا،
کھانے پینے کا سامان نہیں، وہ نہ صحرا میں سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر نہ مٹی کے اوپر پڑی، دیکھ کر کہتا ہے کاش یہ ساری مٹی اگر آٹا بن جاتی نا تو میں نے ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کرنی تھی، سارا آٹا صدقہ و خیرات کر دینا، کیا کر دینا تھا؟ صدقہ و خیرات۔ خدا کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک نے نا اس دور کے نبی کی طرف وہی بھیج کر کہا اور جا کے مبارک دیو، وہ حالانکہ اس نے عمل نہیں کیا، صرف نیت کی ہے۔ رب ذوالجلال نے صحرا جتنے مٹی کا آٹا ہو کر اس کا صدقہ و خیرات کا ثواب اس کے نامہ اعمال پہ بھی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیت کی اخلاص، نیت کی درستگی ایسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب نامہ اعمال پیش ہونا تو ملائکہ کہیں کچھ خوش نصیب ہے جنہوں نے 10 روزے رکھے ہیں، کچھ خوش نصیب ہے جنہوں نے 20 روزے رکھے ہیں، کچھ خوش نصیب ہے جنہوں نے 29 روزے ہیں تو 29 رکھے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے 29 روزے نہیں بلکہ 60 روزے رکھے ہیں، 70 روزے رکھے ہیں۔ باری تعالیٰ مہینے میں تو اتنے روزے نہیں، اتنے روزے کہاں سے آ گئے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اپنی افطاری میں اگر کسی بھوکے کو شریک کر دو رب اس کے روزے کا ثواب بھی تمہیں عطا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیت کی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی دعوات